اگر حکومت کو خطرہ ہے تو ہمیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ وزیر اعظم صدر کو ایڈوائز کریں اور اسمبلی تحلیل کر کے نئے الیکشن کرائیں۔ پیپلز پارٹی کا حکومت کو مشورہ۔ سیکرٹری جنرل نیئر بخاری کہتے ہیں ہم نے انتخابی نتائج کو تحفظات کے ساتھ قبول کیا۔ اگر ہم نون لیگ کا ساتھ نہ دیتے تو کیا آج پارلیمان اور چیف ایگزیکٹو کا آفس چل سکتا تھا؟ حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے تیار ہے مگر وہ کچھ ڈیلیور تو کرے۔ صدر زرداری بارہا کہہ چکے ہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں مگر کوئی بیٹھنے کو تیار تو ہو۔ بانی پی چائے قابل اعتبار نہیں، وہ بات کر کے پھر جانے والے ہیں۔ سسٹم ڈی ریل ہو گیا تو نقصان ملک کا ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی طلبی پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز چھانگلہ گلی پہنچ گئی۔ ڈیپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کو بھی اسلام آباد سے بلا لیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں نون لیگی بڑوں کی ملاقات۔ ملک کی سیاست اور مستقبل کے لاہ عمل پر غور، اہم فیصلے متوقع۔ طریقے سے ان 81 ممبران کو ریلیف دے دیا گیا جنہوں نے عدالت کے سامنے کوئی ایفیڈیوٹ جمع نہیں کرایا تھا، جو عدالت کے سامنے درخواست گزار کی حیثیت سے موجود نہیں تھے، جنہوں نے کوئی اپنا حق عدالت سے مانگا نہیں تھا، اور وہ لوگ جو مخصوص نشستوں پر منتخب ہو کر اسمبلی کا حلف اٹھا چکے، ان کی رکنیت ختم کر دی، مگر اس رکنیت کو ختم کرنے سے پہلے کے جو مراحل تھے وہ قانونی طور پہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مخصوص نشستوں پر عدالتی فیصلہ ان کے آرٹیکل سے باہر جا کر لکھا گیا۔ یک طرفہ ریلیف کا تاثر ملنے سے فلور کلاسنگ قانونی ہو جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تاڑر کی میڈیا سے گفتگو، کہا ججز کے اختلافی نوٹ پر کوئی حیرت نہیں، فیصلے پر عمل درآمد کے لیے آئین کو معطل کرنا پڑے گا۔ کیسے ممکن ہے مخصوص نشستوں پر منتخب خواتین اور اقلیتی ارکان کو فارغ کر دیں؟ یک طرفہ ریلیف سے پورے ملک میں آئین و قانون کو دھچکا لگے گا۔ جو بھی رکن پارلیمنٹ فلور کلاسنگ یا پارٹی تبدیل کرنا چاہے اس فیصلے کا سہارا لے کر پارٹی تبدیل کر سکے گا۔ معزز جج صاحبان کے اٹھائے گئے اعتراضات کا جواب آنا بہت ضروری ہے۔ جماعت اسلامی نے آئی پی پیز کی آڈٹ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں سرکولر ڈیٹ کی وجوہات کا جائزہ لیتے ہوئے آئی پی پی سے متعلق ناقص پلاننگ کا اعتراف کیا گیا۔ رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کہتے ہیں آئی پی پیز معاہدے عوام کے لیے پھندا بن چکے، فوری نظر ثانی کی جائے۔ حکومت کسی کے پیچھے چھپ کر ہمارے مطالبات سے فرار نہیں ہو سکتی۔ راولپنڈی اور کراچی کے بعد لاہور میں بھی دھرنا دینے کا اعلان۔ کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر بھی دھرنا جاری۔ گورنر سندھ نے شرکاء کے لیے ناشتہ بھجوا دیا، کارکنوں کا انکار۔ کہا گورنر صاحب ہمیں ناشتہ نہیں، عوام کو حق دو۔ گورنر کامران ٹسوری کا رات کا کھانا بھیجنے کا بھی اعلان۔ ملک بھر میں طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں کی تباہ کاریاں جاری۔ حادثات میں خواتین سمیت 16 افراد جان کی بازی ہار گئے، درجنوں زخمی۔ خیبر پختونخوا میں 8، سندھ میں 7، بلوچستان میں 1 ہلاکت۔ خیبر پختونخوا میں ہلاکتیں ٹانک، کرک اور نوشہرہ میں ہوئیں۔ کرک میں سیلابی ریلے میں بہنے والے 4 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ سندھ میں جامشورو، ابھاڑو، بھوٹکی، ٹھل اور نوشہرہ فیروز میں چھتیں گرنے کے واقعات، بچی سمیت 7 افراد جان سے گئے۔ بلوچستان کے شہر سنجاوی میں چھت گرنے سے ایک شخص ملبے تلے دب کر دم توڑ گیا۔